بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور عیسیٰ نے کہا بے شک اللہ رب ہے میرا اور تمہارا، تو اس کی بندگی کرو، یہ راہ سیدھی ہے. پھر جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں تو خرابی ہے کافروں کے لیے ایک بڑے دن کی حاضری سے. کتنا سنیں گے اور کتنا دیکھیں گے جس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے، مگر آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ آپ کی پیدائش کس طرح سے ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک عیسی ابن مریم. اصل معاملہ، اصل واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے ان کو اپنی ماں کے بطن سے پیدا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو عیسائی، نصرانی اور ان کے فرقے جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر تہمت باندھی ہے کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام معبود ہیں، یہ خدا کے ساتھ اور خدا ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحانہ، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا اعلان اپنے پہلے ہی جملے میں فرما دیا تھا. آپ نے اپنے کلام کی ابتدا فرمائی تھی انی عبد اللہ، سب سے پہلے سنو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ نے کہا تھا کہ بے شک اللہ رب ہے میرا اور تمہارا، میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. بندہ ہونے میں میں بھی بندہ ہوں اور تم بھی بندے ہو، معبود تو صرف ایک ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. لہذا اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اس کے ذات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، بس اسی کی عبادت کی جائے. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھے راہ ہے. لیکن کیا ہوا؟ آپ نے تو کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہ بھی اعلان فرما دیا جس طرح میں اللہ کا بندہ ہوں ایسے ہی تم بھی اللہ کے بندے ہو، یعنی تم کو بھی اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاختلف الاحزاب من بینہم، آپس میں یہ جماعت بن کر مختلف ہو گئے. عیسائیوں، نصرانیوں نے کیا کہا کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین. پھر جو ہے یعقوبیہ ایک فرقہ ہوا، اس نے کیا کہا اور آگے بڑھ کے اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ خود خدا ہے، معاذ اللہ رب العالمین. وہ خدا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں تشریف لایا ہے، معاذ اللہ رب العالمین. پھر ایک فرقہ ہے نستوریہ، اس نے کہا خدا تین ہیں، آسمان میں، زمین میں، اور ایک روح القدس ہے. تین معاذ اللہ خدا ہے. اسی طرح یہودی بھی حد سے آگے بڑھ گئے، لیکن ایک فرقہ حق پر قائم رہا جس کو یعقوبیہ کہا جاتا ہے. اس نے کہا حضرت مسیح اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہے. یہ پھر اب یہ جو دوسرے فرقے ہیں ان کی جنگ رہتی تھی یہ سچے فرقے سے، یعقوبیہ سے. اور یہودی یہ تو بدبخت اتنے آگے بڑھ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے تہمت لگائی
اور حضرت زکریا علیہ السلام پر تہمت لگائی، کسی طرح سے حکومت سے ساز باز کر کے لوگوں کے ذہنوں میں اور حکومتی کارندوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ حضرت زکریا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام لکڑیاں چن رہے تھے، یہودی آ گئے ہتھیار باندھ کے اور آپ کو گھیر لیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے عیسیٰ کوئی اور نہیں ہے بلکہ آپ نے مریم کے ساتھ معاملہ کیا ہے اور اسی سے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی صفتیں بیان کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اس کے علاوہ میرے حال و احوال تم جانتے ہو، کس پائے کا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ ہوں، اور باوجود کہ دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو میرے بال سفید ہو چکے ہیں، میں کمزور ہوں، ضعیف آدمی ہوں، ایسی عمر میں تم تہمت لگا رہے ہو مجھ پہ کہ یہ بات کر کے نہیں مانے، جھگڑا کرنے لگے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کرنے کے درپے ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک درخت میں پناہ لی۔ جیسے آپ درخت کے قریب پہنچے، درخت خود بخود کھل گیا اور بند ہو گیا۔ شیطان ابلیس ان کے پاس آتا ہے، کہتا ہے ایک کام کرو، ان کو درخت کے ساتھ بیچ میں سے چیر دو۔ آری لائی گئی، اللہ کا حکم ہوا کہ اے زکریا وہیں پہ رہنا، صبر کرنا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جو ہے درخت کے ساتھ بیچ میں سے چیر کے انہوں نے جو ہے شہید کر دیا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب درخت کو چیرا گیا تو حضرت زکریا علیہ السلام وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے، اس کے بعد وہ گم ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی جو ہے شہادت یہ پوشیدہ ہو گئی۔ الغرض یہ کہ ان بدبختوں نے، یہودیوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ برا سلوک کیا۔ نہ صرف حضرت زکریا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے بہت پریشان کیا، ستایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو خرابی ہے کافروں کے لیے ایک بڑے دن کی حاضری سے، یعنی قیامت کی حاضری، بڑی خرابی ہے ان کے لیے۔ کتنا سنیں گے، کتنا دیکھیں گے جس دن ہمارے پاس ہوں گے۔ دنیا میں تو سن نہیں رہے، مان نہیں رہے، لیکن قیامت کے دن اچھے سے سنیں گے، بات کو سب مانیں گے، لیکن اس دن ماننا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج ان کو ماننا چاہیے، آج اپنے کفری عقائد سے توبہ کرنا چاہیے، لیکن کیا ہے، مگر آج ظالم کھلی ہوئی گمراہی میں، آج کھلی ہوئی گمراہی میں گھوم رہے۔ قیامت کے دن مانیں گے لیکن ماننا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے، اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔